السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے شب معراج کیا ہے، اس رات کیا کیا ہوا اور کیوں یہ رات آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اینڈ میں ایک ایسا پیغام ہے جو آپ کی نماز اور زندگی دونوں بدل سکتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج اسلامی تاریخ کی وہ مقدس رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں سے بھی آگے بلایا۔ اس رات 2 بڑے واقعے ہوئے، اسراء زمین کا سفر، معراج آسمانوں کا سفر۔ یہ سفر نہ خواب تھا نہ خیال بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا معجزہ تھا۔ معراج سے پہلے کا دور سب سے مشکل وقت تھا۔ یہ واقعہ یوں ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے دردناک دور چل رہا تھا۔ پیاری بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال، چاچا ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا، مکہ والوں کی دشمنی، طائف میں پتھر زخم اور بے عزتی، اتنا درد کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور سجدے میں کہا، اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ یہی صبر تھا جس کا نام بنا معراج۔ حضرت جبریل علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا۔ ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ کوئی درد نہیں تھا، یہ تیاری تھی آسمانوں کی مہمان نوازی کے لیے۔ براق یعنی آسمانی سواری، جو سفید رنگ، بجلی سے تیز، جہاں نظر پہنچے وہیں قدم پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ مکہ سے بیت المقدس جو مہینوں کا راستہ تھا وہ ایک ہی رات میں طے ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں اسراء۔ بیت المقدس، نبیوں کی امامت۔ بیت المقدس پہنچ کر ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ وہاں موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کی۔ یہ اعلان تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں۔ معراج کی شروعات، آسمانوں کا سفر۔ اب شروع ہوا اصلی معراج، جس میں 7 آسمان تھے۔ پہلا آسمان، جہاں حضرت آدم علیہ السلام ملے، انہوں نے دعا دی۔ دوسرا آسمان، جہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام مسکرا کر ملے۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں آدھی دنیا کی خوبصورتی ملی تھی۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو امت کی فکر میں رو پڑے۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ سدرۃ المنتہا، آخری حد۔ یہاں آ کر جبریل علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے کہا، اگر میں ایک قدم اور بڑھا تو جل جاؤں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ وہاں فرشتوں کی آواز، تقدیر لکھی جا رہی تھی، جنت اور جہنم دکھائی گئی، اللہ سے ملاقات، نماز کا تحفہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کسی اور کو نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ سے سیدھی بات ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نمازیں گھٹ کر 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ نے فرمایا 5 پڑھو، ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ تحفہ سیدھا آسمان سے اترا۔ واپسی اور سخت امتحان۔ صبح ہوئی، نبی پاک نے سب بتا دیا، لوگ ہنسنے لگے۔ ایک رات میں مکہ سے یروشلم اور آسمان۔ کچھ لوگ بھٹک گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے،
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔ یہیں سے وہ کہلائے صدیق۔ شب معراج کیوں منائی جاتی ہے؟ نماز کی اہمیت سمجھنے کے لیے، صبر کا انعام یاد رکھنے کے لیے، اللہ پر بھروسہ بڑھانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ سجدہ انسان کو آسمان تک لے جا سکتا ہے۔ شب معراج صرف ایک واقعہ نہیں، یہ پیغام ہے کہ جو سجدے میں جھکتا ہے اسے اللہ آسمانوں سے بلاتا ہے، اور نماز مومن کی روزانہ کی معراج ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا پیغام: اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے بعد معراج پا سکتے ہیں تو ہماری پریشانیاں بھی نماز سے حل ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔